اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ بعض دوست جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آج کس کس جانور کی قربانی جائز ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے، 4 جوڑوں کا۔ سب سے پہلے بکری اور بکرے کا، پھر بھیڑ اور دمبے کا، پھر گائے اور بیل کا، اور اونٹ اور اونٹنی کا۔ تو یہ 4 جو جوڑے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً اور وضاحتاً ارشاد فرمایا ہے۔ اب پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ پھر لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی گائے کی قربانی تو جائز ہے، بیل کی تو جائز ہے، لیکن جو بھینس ہے اور جو بھینسا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کٹا کہتے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہے، اور وہ ہر سال یہ نیا کٹا لوگ کھول رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو، جب علماء نے اس چیز کو بھینس جو ہے اس کو گائے میں ہی شامل فرمایا ہے۔ جس طرح کہ مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آپ نے ذکر فرمایا، سنن بہقی میں امام بہقی نے ذکر فرمایا، دیگر المستدرک میں امام حاکم نے ذکر فرمایا کہ یہ جو بھینس ہے جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، جس طرح گائے کو البقرہ کہتے ہیں تو اس کو بھینس اور بھینسا جو ہے اس کو جاموس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ گائے میں ہی شامل ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بھیڑ اور دمبے کا ذکر تو ہے، لیکن جو چھترا ہے یا مینڈا ہے اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑ کے حکم میں شامل ہے۔ تو اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر ہرنی بھی جو ہے وہ بکری کے حکم میں شامل ہے، تو پھر ہرنی کی قربانی کیوں جائز ہے؟ بھائی ہرنی جو ہے بہیمت الانعام میں نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بہیمت الانعام جو ہیں یعنی جو گھریلو پالتو جانور ہیں، تو ہرنی تو پالتو جانور نہیں ہے۔ ایسے لوگوں تو پھر نیل گائے جو ہے وہ بھی گائے ہے جنگل میں، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جنگل کا جانور حلال ضرور ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی اس جانور کی جائز ہے کہ جو گھریلو جانور ہو، جو پایا ہو، جو گھاس جو ہے اور چارہ کھا کے جو گزارا کرتا ہو، اس سے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اور جو پالتو ہونا لازمی ہے۔ تو اس لیے بھینس اور جو بھینسا ہے جو کٹا ہے اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ اور اب جو لوگ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی ہمارے اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی جب اصل ہے تو پھر قیاس کی کیا ضرورت ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر تو آپ اس کو نصاب میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی اگر 15 گائے ہوں اور 15 بھینسیں ہوں تو 30 ہو جائیں گی تو نصاب شامل ہے۔ تو جب زکوٰۃ میں شامل ہے تو قربانی میں کیوں شامل نہیں ہے؟ اور پھر دیگر جو معاملات میں ہم دیکھتے ہیں پورا سال اس کا گوشت چلتا ہے، کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کہ جب اصل موجود ہے۔ اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھینس کی قربانی زیادہ ہے، وہ خود بھی بھینس کی نہیں کر رہے ہوتے۔ بھائی بھینس کی قربانی تو کوئی نہیں کرتا، بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی، قربانی تو ہوتی ہے بھینسے کی، اور جو کٹا ہوتا ہے جو بھینسا ہوتا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے اور بلا کراہت جائز ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ہر سال یہ نیا کٹا نہ کھولا کریں، بلکہ امت جو ہے اس کو ان معاملات میں تفرقے میں اور تفریق میں نہ ڈالیں۔ بلا شک و شبہ جو بھینس ہے اور جو بھینسا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الکریم۔